بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں اور میرے ساتھیوں، بزرگوں، خدا آپ کی نیک خواہشات کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج آپ کو روحانیت کے بارے میں بتانا ہے کہ روحانیت کیا ہے اور اس کو ہم کس طرح اجاگر کرتے ہیں۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کافی لوگوں نے مجھ سے واٹس ایپ پہ سوالات کیے، کمنٹس میں پوچھا کہ روحانیت کا ہمیں کچھ بتائیں، تو میں آج آپ کو روحانیت کے بارے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح لطائف ہمارے اندر ہیں، وہ نور کے پوائنٹ ہیں، روشنی کے مرکز ہیں، اللہ تعالیٰ کے نور کے مرکز ہیں، ان کو ہم نے خاموش مراقبے سے زندہ کر کے بعد میں ان کو ذاکر بنانا ہوتا ہے، ان کو پڑھانا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو روحانیت ہے، یہ زندہ کرنے کے لیے ہمیں پڑھائی کی ضرورت ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھائی کی ضرورت ہے، لیکن پڑھائی جو ہے اس کی ایک ترتیب ہے۔ یہ نہیں کہ ہم کچھ بھی پڑھتے جائیں تو اس سے روحانیت اجاگر ہوگی، نہیں۔ یہ اگر ہم ترتیب کے ساتھ، جس طرح ایک بچہ پہلی کلاس میں آتا ہے، وہ الف بے کو پریپ سے سیکھتا ہے، پلے گروپ سے سیکھتا ہے، پھر پریپ میں جاتا ہے، پھر وہ پہلی کلاس میں آتا ہے، اسی طرح روحانیت کے سبق ہیں۔ ان اسباق کے مطابق، یہ اسباق جو ہیں مطابق ہمیں چلنا پڑتا ہے۔ اس میں جو میں آپ کو اس کی ترتیب بتا رہا ہوں، اس میں آج میں آپ کو پہلا سبق بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ آپ جتنا بھی کلام کو، اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کو، اسماء اعظم، اسماء حسنہ جو ہیں، ان کو ہم جتنا زیادہ اپنی زبان سے پڑھیں گے، زبان سے گزاریں گے، دل سے گزاریں گے، اتنا ہی زیادہ ہماری زبان میں دعا کی قبولیت اور تاثیر پیدا ہوگی۔ روحانیت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا سبق جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں 5 وقت کی نمازوں کی پابندی ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ نماز کا تو ویسے بھی حکم ہے، نماز پڑھنا تو ویسے ہی ضروری ہے، لیکن غفلت کی وجہ سے ہم مسلمان بھائی بہنیں یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ نماز کی پابندی بہت ضروری ہے روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا، اپنے اندر غصے کی کمی لانا، ایک اچھا اخلاق پیدا کرنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ کسی کا دل خوش کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ جب کسی کے دل کو ہم تکلیف پہنچاتے ہیں، کسی انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہم پہ ناراض ہو جاتی ہے۔ ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جس سے خدا کی ذات ہم پہ راضی ہو۔ یہ روحانیت جب ہم حاصل کرتے ہیں تو ہمیں گناہوں سے بچنا ہوتا ہے۔ ان سے ضروری ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے احکامات کی پابندی کریں، قرآن و سنت کی پابندی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنی زبان میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے ہم پڑھائیاں کریں، ذکر اللہ کریں۔ جب آپ سورہ واقعہ کی آخری آیت کو پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا کہ اے محمد اپنے اللہ کی تسبیح کرتے رہا کرو۔ یہ پیغام صرف جناب رسول پاک کے لیے نہیں ہے، یہ پوری امت کے لیے ہے۔ ہم جتنی اپنے رب کی تسبیح کریں گے، اتنی زیادہ ہماری زبان میں تاثیر پیدا ہوگی۔ تو سب سے پہلا سبق جو ہے وہ میں آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ جس بندے نے بھی روحانیت حاصل کرنی ہے، وہ اپنے اندر پاکیزگی لائے، زیادہ سے زیادہ باوضو رہے، نمازوں کی پابندی کرے۔ یہ بے ایمانیاں، یہ چیز جو خلاف اسلام ہے، ان کو ہم چھوڑیں۔ یہ بجلی کی چوری، یہ گیس کی چوری، یہ بھی چوریاں ہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں، ہمیں بالکل دین سے دور ہی ہونے کی وجہ سے نہیں معلوم کہ ہم کتنے گناہ دن میں کر دیتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ
کیونکہ میں نے ایک پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر ہم بجلی کی چوری کر رہے ہیں یا گیس کی چوری کر کے پکا رہے ہیں، اسی گیس کے گرم گیزر سے نہا رہے ہیں، یا اسی بجلی کی چوری پہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، تو یہ سب غلط ہے، یہ حرام ہے۔ اسی پانی سے موٹر چلا کے ہم وضو کرتے ہیں، نہاتے ہیں، یہ سب حرام ہے۔ ان چیزوں کو چھوڑنا ہوتا ہے اور ان سے بچنا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایک چیز کا ہم نے اگلے جان حساب دینا ہے۔ تو اب پہلا سبق یہ ہے جی کہ آپ نے سب سے پہلے کسی بھی نوچندی جمعرات کو آپ تہیہ کر لیں کہ میں 41 دن کے اندر یہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو ہے میں نے 1.25 لاکھ نکالنا ہے۔ تو آپ کوئی نیاز وغیرہ تقسیم کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سٹارٹ لیں اور اس کو کھلا پڑھیں، جتنا آپ روزانہ پڑھ سکتے ہیں، باوضو ہو کے پڑھیں۔ جب روحانیت حاصل کرنے کے لیے آپ نے کوئی چیز بھی پڑھنی ہے تو وہ آپ کو باوضو ہو کے پڑھنا پڑے گی۔ آپ باوضو ہو کے پڑھیں اور وہ پڑھنے کے بعد جو ہے آپ اس کا 1.25 لاکھ نکالیں، اور پھر اس کو جب یہ کمپلیٹ ہو جائے تو پھر آپ اول آخر جو ہے یہ درود پاک پڑھ کے روزانہ اس کو 33 دفعہ یا 13 مرتبہ پڑھتے رہیں، کیونکہ اس کے موکلات حاضر ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اس کے بعد اس چلے کو یا اپنے عمل کو ختم کر دیتے ہیں، نہیں پڑھتے، تو پھر جو ہے یہ اب عمل آپ کا کیا ہوا ختم ہو جاتا ہے، روحانیت میں آپ کو کام نہیں آتا، کیونکہ آپ کو پھر یہ ہے کہ اس کا ثواب ضرور ملا ہے، لیکن جو آپ روحانیت کو اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ اگر آپ کسی بندے سے بالکل دوری کر لیں، اس کو کبھی ٹیلی فون ہی نہ کریں، کبھی یاد ہی نہ کریں، کبھی اس کو موبائل پہ کوئی بات نہ کریں، اس کے قریب ہی نہ جائے، تو جب آپ کو کام پڑے گا تو وہ بندہ آپ سے پہلے یہ بات کرے گا کہ آج آپ کو کام پڑا ہے تو میں یاد آ گیا ہوں، پہلے میں بھولا ہوا تھا۔ اس لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ پھر اگر آپ اس بندے کو روزانہ فون کرتے رہیں گے تو وہ بندہ یا کسی دن بھی 15-20 دن بعد جو وہ چونکہ انسان ہے، اس کو آپ فون کرتے رہیں گے، جب آپ کو کام پڑے گا تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ یار آج تمہیں میں یاد آیا، وہ آپ کا کام فوراً کرے گا کہ یہ بندہ میرے ساتھ مخلص ہے۔ اس لیے جب آپ کا یہ عمل مکمل ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے اس کا روز 33 بار یا 13 بار وظیفہ کرنا ہے، تاکہ وہ موکلات جو ہیں وہ حاضر ہوتے رہیں، اور ان کو آپ مطلب جب اپنے رب کو یاد کریں گے اور پھر آپ کو جب کام پڑے گا تو آپ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ کسی کے اوپر کوئی جن حاضر ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی دم کرنا ہے، تو آپ یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دم کریں گے تو اس میں اثر ہوگا۔ یہ اس میں اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں۔ اللہ، بسم اللہ میں اللہ آ گیا، الرحمن رحیم، رحمان رحیم اور اللہ 3 نام ہے۔ یہ کوئی چھوٹا وظیفہ نہیں ہے۔ تو یہ میرا پہلا سبق ہے کہ آپ یہ کریں، اس کے بعد پھر آپ نے 1.25 لاکھ جو ہے وہ درود پاک کا نکالنا ہے۔ وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں اس کا طریقہ بھی بتا دوں گا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔